کہ رکھو نا آل محمد سے جب تلک نسبت، سارا معاملہ نسبت کا ہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کا، اور یہاں تمام آل رسول اور سادات کرام تشریف رکھتے ہیں۔ یہ شعر سنیے گا کہ رکھو نا آل محمد سے جب تلک نسبت، دعائیں کتنی ہی مانگو اثر نہیں ہوتا۔ تو میں بڑے ادب و احترام سے قبلہ سید میاں صاحب قاضی نقشبندی مجھولان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تقریر سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وكريمنا وغيثنا وغياثنا ومنجانا ومعوانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل احترام خواتین و مستورات، بہرحال کے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے تجھ کو جتنے بھی عالم ہیں اس کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ جو ہے کم و بیش 1436 سال سے ہم تلاوت کرتے آئے ہیں، مترجم سے ترجمہ سنتے آئے ہیں، مفسرین سے اس کی تفسیر سنتے آئے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ کھڑے رہ کر آپ لوگوں سے کچھ کلام کروں، مگر طبیعت کی بنا پر
ہمارے سیاسی قائد حاجی اسماعیل بھائی نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بیٹھ کر ہی بولو. اگر اسی وقت بڑوں کی بات سن لی ہوتی تو اچھا ہوتا. مطلب جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تب وہ چلتا کم دوڑتا زیادہ ہے، اور جب اس کے گھٹنے چھل جاتے ہیں تب وہ سجدے سے چلنا شروع کرتا ہے. اب عید میلاد جو ہے مولانا محبوب علی میاں نے بڑی فصاحت، بلاغت اور وضاحت کے ساتھ جو خطاب کیا، جو تقریر فرمائی، اس میں یونیورسل مسلم کونسل، ابھی یہ جو محترمین جو آئے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے وہی پوچھا جب ان کی تقریر چل رہی تھی. یونیورسل مسلم کونسل جو ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، مگر یہ پچھلے 15 سے 17 سال کے درمیان کم ہو گئی. اس کی داخل رکھی گئی. اب کوئی بھی کام بلا مقصد کے کوئی نہیں کرتا. تو میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا جب انہوں نے پوچھا کہ یونیورسل مسلم کونسل سے عزائم اور مقاصد کیا ہیں، تو یہی تو مولانا سید محمود علی میاں نے جو کہا تقریر کے اندر کہ جو ہم نے اپنے آپ کو جو فرقوں میں بانٹا، قرآن نے تو نوع انسانی سے یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مگر ہم نے اس رسی کے الگ الگ دھاگے بنا لیے. کسی کو کوئی کیا کہہ کے پکارتا ہے تو کوئی کسی کو کیا کہہ کر پکارتا ہے. یعنی ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنا دایاں ہاتھ الگ کیا، اپنا بایاں ہاتھ الگ کیا، اپنا دایاں پیر الگ کیا، اپنا بایاں پیر الگ کیا، یہاں تک کہ اپنا سر بھی قلم اپنے ہاتھوں کر لیا. فتوے کی راجنیتی ہونے لگی. یونیورسل مسلم کونسل کا جو عزم ہے، جو مقصد ہے، وہ یکجہتی ہے. یہ وہ سیکولرزم نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں ہمیشہ. سیکولر یہ سیکولرزم نے ہمارے ملک کا بھلا نہیں کیا تو پوری نوع انسانی کا کیا بھلا کرے گا. یعنی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اس کے جیسا بن جاؤ. یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ اپنے عزم پر قائم رہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ بھی دوسرا جو ہے اس کے بھی اپنے عزائم، اپنے مقاصد، اپنے رسومات، اپنے جذبات ہیں، اور میرے نبی نے یہ کہا کہ تمہیں اس کی قدر کرنی ہے. یعنی آج اگر ہمارے محلے میں ہمارے ہندو بندو ہوں، ہمارے عیسائی بھائی ہوں، ہمارے سکھ برادران ہوں، اگر ان کی کوئی عبادت گاہ یا ان کے جان و مال کے متعلق اگر ہم فکر مند ہوں، اس کی اگر ہم رکھوالی کریں تو ہم اس کو جتائیں نہ. کیوں کہ یہ جو ہے رواداری نہیں ہے، یہ سوہاد نہیں ہے.
اور ایسا کر کے ہم جتا کر کے ان پہ جیسے کہ احسان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہم اگر عمل کریں گے تو یہ اسلامی فریضے کو ہم ادا کریں کہ پوری نوع انسانی تو اس کی سخت ضرورت ہے۔ ویسے تو اسوہ حسنہ، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کا نظریہ، نبی کی روش، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، یہاں تک کہہ دیا انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب تمہارا اخلاق عظیم تر ہے۔ لاوید کے نبی کے جیسا اخلاق نہیں ہو سکتا کسی کا، مگر نبی کا اخلاق جس راہ سے گزرا ہے اس راہ پر ہم چلنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ذکر نبی اللہ توفیق عطا کرے تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر آج ضرورت ہے فکر نبی پر ذکر کرنے کہ نبی کا فرمان، رسول اللہ کے نظریات، محبوب رب العالمین کی روش اور ان کے احکامات، ان کے فرامین، ان کے ارشادات کیا ہیں۔ یہ تو نوع انسانی کے لیے آغاز ہی سے ازل سے ہی ضروری تھا اور اب تک ضروری رہے گا، مگر زمانے کے نشیب و فراز، اوپر نیچے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لہذا آج ہمارے ملک میں اس کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ایسا ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ ایک زہر پھیل گیا ہو تو یہ زہر کا تریاق اور اس کا توڑ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اس سے آگے بڑھنے کی ہم نے نہیں سنی، جبکہ ہمیں اشارہ دیا جاتا ہے کہ آگے بڑھو۔ ہم نے اسلام کے نام پر کیا کیا؟ اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھی، روزے رکھ لیے، اپنے ہی پیسوں میں سے جو کہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اس میں سے چوری کر کے ہی صحیح مگر زکوٰۃ ادا کر دی، گاؤں ڈھنڈورا پیٹ کے حج کرائے، یہ بھی کر لیا۔ تو کیا یہی اسلام ہے؟ دائرہ اسلامی اتنا محدود نہیں ہے، یہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ اس لیے وسیع تر ہے کہ یہ ایک پیڑھی، 2 پیڑھی، 3 پیڑھی، 10 پیڑھی، 20 پیڑھی، 100 پیڑھی، 200 پیڑھی تک کے لیے نہیں ہے، یہ تو نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ دائرہ اسلامی نوع انسانی کے لیے ہے، اور یہ دین رسومات کا، رواجوں کا، روایت کا دین نہیں ہے، یہ دین جو ہے احکامات کا، عمل کا اور پریکٹیکلزم کا دین ہے۔ نماز ادا کی، روزہ ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ حسب استطاعت رکھے انسان کو تو بھئی حج ادا کر لیا، اب اس کے بعد کیا کرے گا وہ؟ کیونکہ وہ تو ذکر رسول ہو گیا۔ محبوب علی میاں نے 5 نماز کا جوڑ بتایا نا آپ کو، کہ حضرت آدم سے لے کر جو نوافل چلے وہ امت محمدیہ پر واجب ہوتے چلے گئے، اب اس کے بعد کیا؟ فجر سے ظہر تک کیا، ظہر سے عصر تک کیا، عصر سے مغرب تک کیا، مغرب سے عشاء تک کیا، اور پھر عشاء سے فجر تک کیا؟ یہ تو ذکر نبی کا دور چلا، اب اس کے درمیان جو فاصلے آ رہے ہیں اس میں ہم فکر نبی پر عمل کریں۔ ہم لوگ جو ہے کہ ہر بات کو ایک دوسرے سے جوڑ لیتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ملک میں تو اس کا سیاسی کرو ہو ہی جاتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جانا نہیں ہے اور نعرہ مسجد کا،
मंदिर में माथा टेकने जाना नहीं है, नारा मंदिर का बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो जलसा और खुद मेरा मिजाज जो है इस बात की इजाजत नहीं देता, और अगर मैं बोला भी तो मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ नेता बैठे हुए नहीं, पीठ न दें। ये है कि कई बार जो है कि ये होता है कि भाई सियासत सियासत सियासत, तो कोई अभी ये बाबा सियासत में आ गए, ये इमाम साहब सियासत में आ गए, ये मौलाना सियासत में आ गए, ये पीर साहब सियासत में आ गए। तो सियासत का दर्ज तो मेरे नबी ने दिया, राजनीति का मार्गदर्शन तो मेरे नबी ने किया। राजनीति किस पर होती है? फिक्र पर इन्हिसार करते हुए विचारों के आधार पर होती है ना। मिसाक देखिए,